وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
اور جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. لوگوں کے درمیان دو قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں. ایک ہے دنیاوی معاملات میں اختلافات اور دوسرا ہے خود دین کے بارے میں اختلاف. اور دینی معاملات میں اختلاف کو تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ختم کیا، لیکن دنیاوی معاملات میں جو اختلاف ہوتا ہے عام طور پر وہ مفادات کا اختلاف ہوتا ہے. ہر انسان اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور یہاں سے پھر انسانوں کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں. اختلاف ایک فطری سی چیز ہے، ہر انسان کی سمجھ بوجھ بھی فرق ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ خلوص نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے اختلاف میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو معاملات بہت جلد کسی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر اختلافات کی بنیاد محض بدگمانیاں ہوں اور محض دوسرے کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہو تو پھر مسئلے حل نہیں ہوتے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ اختلافات میں انسان کو اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تحمل کے ساتھ ان کو نپٹانا چاہیے، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے اور ذاتیات پر الزام تراشی سے بچنا چاہیے. اور جہاں تک دین کے معاملے میں اختلافی مسائل ہیں تو ان میں قرآن و سنت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور جو فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو پھر اسے قبول بھی کر لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور تفرقہ بازی سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے، ورنہ لوگوں نے دین کے نام پر فرقے بنا لیے، اور پھر اپنے معاملات کو خاص طور پر جہاں لوگ آپ کی بات نہ سمجھے تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے، دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں لگ جائے انسان، پھر انسان اطمینان میں رہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی اختلافات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں بے چینیاں پیدا ہو جاتی. کسی بھی گھر کی مثال لے لیں، اگر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اختلافات ہیں اور وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ ان دو کے درمیان بے چینی ہوگی، ان دونوں کے والدین، ان دونوں کی اولاد، ان دونوں کے بہن بھائی، یعنی پورے دو خاندان جو ہے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے سخت پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان اپنی رائے کو اچھے طریقے سے پیش کر دے، اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور جس طرح کے بھی حالات ہوں اس میں کمپرومائز کر کے پھر جیتا رہے. تو حالات درست کرنے کے لیے، اختلافات کو حل کرنے کے لیے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ مسائل پیش ہی کیوں آتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیلنجنگ سچویشن میں ڈال دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع، منیبین جو ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے حالات کی درستگی مانگتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیتے ہیں. اور جن کو یہ طریقہ نہیں آتا وہ ان اختلافات کی وجہ سے دن رات پریشان رہتے، دن کو بھی پریشانی اور رات کو خوابوں میں بھی پریشانی. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے. وہ تمہیں زمین میں پھیلا رہا ہے، کوئی چیز اس کی مانند نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے. سبحان اللہ، اگر جوڑا اپنی جنس سے نہ ہوتا تو انسان سکون نہیں پا سکتا تھا. اور مویشیوں کے جوڑوں کی بات کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے جیسے کوئی چیز ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے. اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے کہ تم کرتے کیا ہو. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. میں سوچتی ہوں جس کو اللہ کا تعارف کرانا ہو نا اس سے ایمان بڑھتا ہے نا، تو یہ سورت پڑھائے. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو انسان اللہ پر توکل کیوں کرے؟ کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہ اکیلا ہے. وہ ہر آن بندے پہ خرچ کر رہا ہے اور پھر آئندہ بھی کرے گا. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو یہ تقسیم اسی کی ہے. لہٰذا اگر کسی کے پاس ہم سے زیادہ ہے تو حسد نہ کریں، اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس پر خوش رہیں اور اچھی امید رکھیں کہ جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا نا وہ مجھ تک پہنچ کر رہے گا. انسان ساری دنیا بھی جمع کر لینا، فائدہ صرف اتنے سے اٹھا سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کے حصے میں لکھا ہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے بینک میں ہوتا ہے
اور کیا کرتے ہیں کہ وہ بس موبائل پہ اس کے ڈیجٹس دیکھتے رہتے ہیں، بڑھ جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، گھٹ جائیں تو غمگین رہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اگر کچھ گھٹ بھی گئے ہیں تو جو باقی بڑھا ہوا ہے وہ تو ہے نا، تو پریشانی کی کیا بات ہے، بڑھایا بھی اسی نے، گھٹایا بھی اسی نے. تو ان معاملات کو بھی اللہ کے حوالے کریں اور ان میں بہت زیادہ اپنا وقت اور صلاحیت ضائع نہ کریں. فقر کا خوف نہ رکھیں، جس رب نے اب تک دیا وہ آئندہ بھی دے گا اور حالات اچھے ہو جائیں گے. کسی انسان کو نہیں پتا کل کیا کرے گا اور کل اس کے پاس کون سی نعمت اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، کہاں سے کوئی نئی اوپننگ ہو جائے گی، کہاں سے کون سے خیر کا دروازہ کھل جائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خیر کے راستوں کے متلاشی رہیں، خیر کے کام کرتے رہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے رہیں. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ مشرکوں پر بہت گراں ہے، یعنی توحید کا سبق. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور شرع کا لفظ یعنی یہاں بھی فاعل اللہ ہی ہے، تو شرع کا مطلب ہوتا ہے واضح رستہ متعین کرنا، یعنی اللہ نے دین بھیج کر اس کے ذریعے انسانی زندگی کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے. اور پھر اس آیت میں 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر ہوا ہے جس میں آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سب کو دین اور شریعت دے کر کیا تاکید کی گئی کہ اس دین کو قائم رکھو. قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ اس کی پیروی کرو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات اسی کی روشنی میں طے کرو. اقامت دین کا مطلب صرف کسی ریاست میں اسلامی احکام نافذ کرنا نہیں بلکہ پوری زندگی میں اسلام کی پیروی کرنا ہے. اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے ہوگا، اپنے گھر سے ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ دین کوئی عارضی یا کوئی خیالی منصوبہ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے ایک ضابطہ حیات مقرر کیا ہے، ایک طریقہ مقرر کیا ہے. اسی طرح انسانوں کے لیے بھی دین کی شکل میں ایک طریقہ زندگی بھیجا ہے. اور مشرکوں کے لیے کیا بھاری ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو انسان ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اسٹیٹس، اس کی ڈگریز، اس کی کمیونیکیشن سکلز کو دیکھ کے نہیں چنتا، اور صرف اس کی ظاہریت کو دیکھ کر نہیں، اس کے مال و دولت کو دیکھ کے نہیں چنتا، بلکہ وہ اس کے اندر کو دیکھتا ہے، اندر کیا چل رہا ہے. دنیا باہر دیکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا اندر دیکھتا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے نا، آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت دی ہے، کتاب کو پڑھنے کی توفیق دی ہے، دین سے ایک محبت دی ہے، تو خود کو کبھی دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں کہ دنیا میں ہمارا مقام اور اسٹیٹس کہاں ہے، ہم کہاں فال کرتے ہیں. اپنے رب کی نظر سے دیکھیں کہ کیا جو دین اس نے دیا میں اس کی قدر کر رہی ہوں اور کیا میں اس کی وجہ سے اس کی محبت کے لائق ہوئی ہوں کہ نہیں. یعنی جس نے مجھے یہ نعمت دے دی ہے کیا پھر میں اس کی قدر کر رہی ہوں اور اس پر شکر گزار ہوں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ دل دیکھتا ہے نا، تو دل کی ہدایت کی شرط کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا. یہدی الیہ من اناب ایک جگہ آتا ہے اور پھر وہ یہدی الیہ من ینیب آتا ہے، تو بار بار اللہ کی طرف پلٹنا، منیبین بن جانا. اور انہوں نے آپس کی سرکشی کی وجہ سے علم آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، یعنی علم آنے کے بعد فرقہ بازی کی. اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک پہلے ہی سے طے شدہ نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. یعنی علم کے بعد، حق جان لینے کے بعد پھر انحراف کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا جرم ہوتا ہے. تو پہلے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں لفظی تبدیلیاں بھی کی اور مانوی تحریفیں بھی کی، اور ان کی وجہ سے پھر بعد میں آنے والے بھی شک اور بے چینی میں مبتلا رہے. اور کچھ یہ وجوہات بھی تھی کہ کتاب کو اصل زبان میں نہیں پہنچایا گیا نا، اس کے صرف تراجم آگے بھیجے گئے، اسی لیے ہمیں اس سے منع کیا جاتا ہے کہ صرف ترجمہ نہ چھاپا جائے الگ طور پر، بلکہ عربی ہمیشہ ساتھ ہی چھاپی جائے. اور پھر یہ کہ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اپنی کتابوں میں اللہ کے کلام کے ساتھ اوروں کا کلام بھی شامل کر لیا. اور پھر یہ کہ انہوں نے بغیر سند کی باتیں کی. ہمارے دین میں تو کیا ہے کہ دیکھو کہ تم لے کہاں سے رہے ہو،
یعنی اگر کوئی بھی تمہیں کوئی فتویٰ دیتا ہے یا کوئی مسئلہ بتاتا ہے یا کوئی طریقہ بتاتا ہے اور آپ سوچتے کہ میں تو پہلی دفعہ سنی، تو اس سے دلیل ضرور مانگ کر کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر یہاں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سرکشی جو ہوتی ہے اہل علم کے درمیان اختلافات کی بڑی وجہ ہے کہ میں اس سے کیوں دبوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس سے کیوں موافقت کروں. یہ سرکشی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور یہ سرکشی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا. جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا نا، وہ ایگو کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے. بس آپ اسی کی طرف دعوت دیجئے اور ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ حکم دیے گئے ہیں، اور ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کیجیے، اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت میں 10 باتیں کہی گئی ہیں. نمبر 1 فدعو، دعوت دیجیے. نمبر 2 واستقم، استقامت اختیار کیجیے. نمبر 3 ولا تتبع اہواءہم، دین سے پھرے ہوئے لوگ کفار منافقین کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. نمبر 4 آمنت بما انزل اللہ من کتاب، یعنی کسی اور کی پیروی کرنے کی بجائے کیا کریں، اس کتاب پر ایمان لے آئیں جو اللہ نے اتاری. نمبر 5 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. پھر نمبر 6 اللہ ربنا وربکم. نمبر 7 لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. نمبر 8 لا حجت بیننا وبینکم. نمبر 9 اللہ یجمع بیننا. اور نمبر 10 وإلیہ المصیر. کبھی کبھی نا اس طرح بھی آیات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں سپلٹ کر کے غور و فکر کیا کریں کہ میرا رب مجھے کس چیز کا حکم دے رہا ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک زائل ہونے والی ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. حجت کے لیے یہاں داحضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، کمزور ہونا، زائل ہو جانا. یعنی ایسی حجت، دلیل جو حق کے مقابلے میں اپنے پاؤں پہ قائم نہ رہ سکے، پھسل کے کمزور ہو کے زائل ہو جائے، گر جائے. اس سے مطلب یہ ہے کہ حق بات کو دبانے کے لیے باطل جو بھی کوشش کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. اس پہ یقین رکھنا چاہیے. یہ یقین کتنا اطمینان دیتا ہے انسان کو. مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے قرآن کے دلائل موجود ہیں، اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت پیدا کر دی اس علم کی وجہ سے کہاں سے وہ آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ درست نہیں معلوم ہو رہا، اور آپ اس کی باتوں سے پھسلتے نہیں کیونکہ آپ کے پاس حق ہے. قرآن سے بڑی سچی کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا حق کوئی نہیں. کسی کے پاس کسی کے اوپینین، کسی کے خیالات، کسی کے فلسفے، کسی کے شعر و شاعری کچھ حیثیت نہیں رکھتی اس کے مقابلے میں. فیصلہ اس کی بنیاد پہ ہونا ہے، کسی اور کی باتوں کی بنیاد پر یا اپنی خواہشات اور خیالات پر نہیں. تو انتظار کیا کریں، یعنی جب کوئی آپ کو پھسلانا چاہے نا تو آپ ثابت قدم اور انتظار کیا کریں کہ کس وقت وہ خود پھسلتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے کتاب اور میزان کو حق کے ساتھ اتارا، اور کیا چیز بتایا آپ کو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. کتاب اور میزان نازل کرنے کی حکمت کیا ہے کہ لوگ انصاف قائم کر سکیں. جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جلدی مانگتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. خبردار، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں بحث اور تکرار کرتے ہیں یقیناً یہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. انسانی سوچ اور انسانی عمل میں نا 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے عجلت کا انداز، ٹھیک ہے، کسی چیز کو دیکھا سنا کرنا وہ جلدی ہو جائے، حتیٰ کہ عذاب وہ بھی جلدی آ جائے، فیصلہ جلدی ہو جائے. ایک یہ سوچ کا انداز ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بردباری کا انداز، کہ انسان چیزوں کو سمجھے، انٹرنلائز کرے اور پھر سوچ سمجھ کر پھر فیصلہ کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ باشعور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خواہشات میں غرق ہوتے ہیں. تو جلد بازی کون مچاتا ہے؟ جو خواہشات میں غرق ہوتا ہے. اور جو باشعور ہوتا ہے وہ تحمل سے کام لیتا ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کیوں کہی جا رہی ہے، اصل مقصد کیا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے اندر ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان ہے ہی اندر، تو پھر وہ ہر چیز اس پہ پرکھتے ہیں کہ اس حساب سے کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کے عذاب سے بھی اور اللہ کی ڈرانے والی آیات سے بھی ڈرتے ہیں. موت جہاں اللہ سے ملاقات کا وقت ہے وہاں ہم اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. چاہے کتنے بھی نیک عمل کر لیں، کچھ بھی کر لیں،
دن اور رات سجدے میں پڑے پھر بھی یہ ڈر ختم نہیں ہونے کا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں قیامت کے دن کے سال میں اٹھیں گے. تو یہ کیفیت ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جس کے اندر ایمان نہیں وہ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، مر جانا ہے، مر کے ختم ہو جانا ہے، ہمیں کریمنیٹ کر دینا، راکھ وہ فلانے باغ میں اڑا دینا اور بس ختم معاملہ. اور پھر جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا قیامت کب آنے والی، آ جائے بس، قیامت کیوں نہیں آ جاتی، موت کیوں نہیں آ جاتی، وہ نہیں کہے گا. یہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا ایمان پھر خطرے میں ہے. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. پھر اللہ کی صفت، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. دوبارہ رزق کی بات آ گئی. اور وہ بہت قوت والا، خوب غلبے والا ہے. لطیف کا عام طور پر معنی مہربان لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں لطیف کا لفظ صرف مہربانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ باریک بینی کے لیے بھی اور نرمی کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باریک بین ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی بھی اس کو خبر ہے. جسم میں کوئی سوئی سی بھی چبھتی ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کے لیے وہ اجر لکھوا دیتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی اس کو پتا ہے جو ہمیں خود نہیں پتا، اور وہ پوری کر رہا ہے. کس طرح انسان کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اور پھر اس کو اسی چیز کی کریونگ ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان وہی چیز تلاش کر کے کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وہ کمی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس سارے پروسیس سے بالکل بے خبر لا علم ہوتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کر رہا ہے. یرزق من یشاء. تو اللہ بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، نیک ہو یا بد ہو سب کے ساتھ. کسی کے گناہوں کی وجہ سے اسے بھوکا نہیں مارتا اور ان سے حساب نہیں لیتا فوراً. لیکن رزق کا معاملہ جو ہے نا لطف سے الگ ہے. ہر ایک کو یکساں نہیں ملتا، ایک جیسا نہیں ملتا، بلکہ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو جتنا دینا چاہیے اتنا دیتا ہے. اور رزق صرف مال نہیں، ایمان بھی رزق ہے، یہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتا. تو مومن بندوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی کی یہ ایک صورت ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ نعمتیں دے کر بندے پہ مہربانی کرتا ہے، بلکہ مومن تکلیف کو بھی مہربانی سمجھتا ہے. کیسے؟ مثلاً ایک متقی انسان ہے اور کسی وقت وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اس کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتا. یہ کیا ہے؟ اس کا لطف ہے یا نہیں؟ کیوں بے چینی پیدا کرتا ہے؟ کہ توبہ کرے. اگر پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی نا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ بے چینی ہے، توبہ کتنے کرتے ہیں ہم کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں نے جو کیا غلط کیا تو مجھے معاف کر دے. نہیں، وہ بے چینی لیے پھرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس درد کو اور بڑھا دیتا ہے، شاید اب سمجھتا ہے. پھر کسی کے ذریعے اس کا دل توڑتا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، اگلے مرحلے پہ سمجھو. حتیٰ کہ پھر اس کا اپنا وہ نیکیوں کا غرور اور وہ ساری چیزیں کیا ہیں ٹوٹ کے ختم ہوتی، اب وہ دوبارہ واپس نیک متقی صالح انسان بن جاتا ہے. اور پھر وہ اپنی حقیقت بھی پہچان جاتا ہے کہ میں کمزور انسان ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر رمضان میں تقویٰ کے خاص لیول پہ پہنچ گیا ہوں تو اب ساری زندگی کے لیے اسی پہ چڑھا رہوں گا، میں نیچے بھی آ سکتا ہوں. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ واپس خبردار کرتا رہتا ہے. لہذا تکلیفوں کے آنے کو اللہ کی ناراضگی نہ سمجھا کریں، رحمت سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے. پھر دعا کیا کریں، اللہ آپ جو بھی اس سے سکھانا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے سکھا دیں. جو خوبی اس کے ذریعے پیدا کرنی ہے نا، سونے کو آگ پہ تپایا جاتا ہے نا تاکہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے، وہ ٹھنڈے پانی میں ڈال کے نہیں دور ہوتا. عیش و عشرت سے انسان اتنا نہیں سمجھتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے چیلنجز لائف میں دے دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا بن جائے. یہ اللہ کے پیار کی نشانی ہے، اللہ کی محبت کی علامت. یہ بھی تو مومن ہی سمجھتا ہے جس کو اللہ حکمت دیتے. بس اس کو پکا کر لیں، کوئی بھی تکلیف آئی نا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی. حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کچھ ہو جاتا ہے نا، ایک بال بھی آنکھ میں پھنس جاتا ہے نا، تو آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ میری مدد کر، اللہ آسان کر دے. منیب جو ہوگا وہ فوراً اللہ سے رجوع کرے گا، اور جو غیر منیب ہوگا وہ اور ٹوٹکے کرتا رہے گا لیکن اللہ کو نہیں پکارے گا. یہ فرق ہے بہت بڑا. تو ہم اس پیمانے پہ اپنے آپ کو پرکھا کریں کہ چھوٹی تکلیف میں اور بڑی تکلیف میں ہم کرتے کیا ہیں، اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. اور کسی بھی قسم کے رزق میں اگر تاخیر ہو رہی ہو، چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا علاج ہے یا کوئی بھی چیز، تو استغفار سے اس کا علاج کریں، کثرت سے استغفار شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، شادی میں دیر ہو رہی ہے، جاب چلی گئی ہے، مرضی کی جاب نہیں مل رہی، کوئی تکلیف آ گئی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سب کچھ مل جائے گا. استغفار کی کثرت کریں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے مانگیں. ہم لوگوں کے سامنے ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں. ڈھول کیوں بجاتے ہیں؟ تاکہ لوگ متوجہ ہوں
آج کے زمانے میں تو ختم ہو گیا سلسلہ. اگر آپ کو بچپن کا کچھ یاد ہو تو سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی، اور اگر کوئی بچہ گم جاتا یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تو ڈھول بجانے والے آ جاتے، تو کوئی شادی ہوتی تو ڈھول بجا دیتے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں اپنا، مجھے یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری ساس نے یہ کر دیا، میری بہو نے یہ کر دیا، میرے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں مجھے دھوکہ دے گیا، فلاں بڑا غدار ہے، فلاں بے وفا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہی باتیں چل رہی ہیں. کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ وہ ہے نا سب کچھ دیکھنے والا. یہ سب آپ کی زندگی میں اس کی مشیت سے اس لیے آیا تھا کہ آپ اس کے بن جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ کے مسئلے حل کر دیں گے، وہ نہیں کر سکتے. تو حل استغفار ہے.